الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین، مسلمان بزرگوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں، سورۃ الحشر کی آیہ مبارکہ کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنی بادشاہت کا ذکر کیا اور اپنی تقدیس کا ذکر کیا اور سلامتی اور امن دینے والے عظیم رب ہونے کی حیثیت سے اپنا ذکر کیا اور ساری کائنات کا نگران اس کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا العزیز الجبار المتکبر. وہ غالب ہے، وہ جبار ہے اور تمام عظمتیں اور بڑھائیاں صرف اللہ کو ہی جچتی ہیں. سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، سب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اس کے بعد اب توحید بیان کس نے کی ہے؟ ظاہر ہے جو اللہ کا رسول آتا وہ آ کے بیان کرتا کہ اللہ ایک ہے. ان کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کے وحی اور کلام سے گفتگو کرتے تھے، تو جو اس بات کو تسلیم کر لیتا وہ موحد کہلاتا. موحد، توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والا. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا 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 جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ آتا ہے. آپ نے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لیکن میں یہاں یہ عرض کروں،
باقی تمام انبیاء اور رسول کے توحید کے اعلان کرنے کا انداز اور تھا، اور آپ کے اور میرے نبی کی توحید کا اعلان کرنا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اعلان کرنا، یہ اور مزاج کا تھا۔ یہ بہت اہم اور نفیس نقطہ ہے۔ سارے نبی اللہ کی توحید بیان کرتے آئے ہیں، سب نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ آپ کے اور میرے رسول، آپ کے اور میرے آقا و مولا شہنشاہ رسول نے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کا انداز اعلان توحید اور تھا، محبوب خدا کا اعلان توحید اور تھا۔ باقی جو بھی نبی اور رسول آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ اے ہمارے موسیٰ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بلکہ ہوتا کیا، اعلان یوں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جناب سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جناب سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، باقی جتنے بھی رسول ہیں، جناب داؤد علیہ السلام ہیں، سارے آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں ایک ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ کوئی مان لیتے کوئی نہ مانتے، لیکن ان کا اعلان یہی ہوتا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان، تو یہاں انداز اور ہے۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ انداز قرآنی ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ ارشاد فرما دیجئے، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مولا باقی نبی آئے تو وہ کہتے رہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور تیرے حبیب کی باری آئی تو تو نے فرمایا اے حبیب تو ان سے کہہ دے اللہ ایک ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے سبحان اللہ کوئی سوال چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ ان مفسرین کی تربتوں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو بیان کرتے گزار دی، ساری زندگی قرآن کی وضاحتیں اور تفسیریں لکھتے ہوئے گزار دی۔ ان کی لکھی ہوئی تفسیریں ہم پڑھ نہیں سکتے جنہوں نے وہ تفسیریں لکھ ڈالی تھی۔ کیا عظیم لوگ تھے وہ! اللہ نے ایسے عظیم لوگ شاید دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے جنہوں نے قرآن پہ اتنا کام کیا۔ حافظ ابن کثیر، امام فخر الدین رازی، حضرت جلال الدین سیوطی، حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابن عطیہ اندلسی، حضرت ابن عاشور رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سارے لوگ انہوں نے یہ کہا، لکھا اس کی وضاحت میں، کیونکہ قرآن میں جو سب سے بڑی آیت توحید ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص سے بڑھ کر کوئی آیت توحید ہے ہی نہیں۔ اب آغاز کمال کا ہے، اعلان ہونا تھا اللہ کی توحید کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بخاری اور مسلم میں بہت ساری آپ کو روایات مل جائیں گی کہ صحابی ایک تھے، انہیں سرکار نے امام بنا کر ایک علاقے میں بھیجا، اور جا کر وہ جب جماعت کرواتے تو ہر جماعت میں ایک ہی سورت تلاوت کرتے، سورہ اخلاص، ہر جماعت میں۔ لوگوں نے آ کے شکایت کی، آگے بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں امام دیے ہیں، وہ کیا باقی قرآن نہیں ہے؟ وہ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھتے ہیں اور ہر جماعت میں۔ سرکار نے فرمایا ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا وجہ ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، ظاہر ہے امام ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔
ظاہر لوگ اپنی ذہن سے اور اپنی سوچ سے سوچتے ہیں، لیکن جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کسی اور سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جس کے سامنے قرآن و سننا ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے بارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تم قرآن کی ایک ہی صورت پڑھتے ہو، سورہ اخلاص، کیا باقی قرآن نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا سرکار باقی سارا قرآن ہے اور میں قرآن کو مانتا ہوں۔ کون کہتا ہے میں نہیں مانتا؟ 30 کے 30 پارے مانتا ہوں، ساری صورتوں کو مانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص مجھے اس لیے بڑی پسند ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کا بڑا کمال اعلان ہے، اس لیے میں یہ پڑھتا ہوں۔ سرکار مسکرا دی ہے، سرکار نے فرمایا المارو مع من احبا، انسان کی جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب قیامت والے دن تجھے اٹھایا جائے گا تو سورہ اخلاص تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اچھا سورہ اخلاص، اب وہ صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن میں جتنی توحید کی بڑی آیت ہے وہ قل هو اللہ احد ہے۔ کمال ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سارے پہلو اس میں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، اکثریت کو آتا ہی ہوگا، نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو بڑا آسان ہے ترجمہ، اس کا نام موبائل کے اندر موجود ہے۔ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کا سربراہ بنے اور اس کا ہمسر بنے۔ سب کا ہمسر اللہ ہے، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت توحید ہے، یہ سورہ توحید۔ لیکن سمجھنے والی بات، وہ جو میں نے بات عرض کی کہ سارے نبیوں کی توحید کا اعلان اور آپ کے اور میرے نبی کی توحید کے اعلان میں کتنا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ ایک ہے، اور آپ کے اور میرے نبی کو اللہ حکم دیتا ہے پیارے حبیب تو فرما دے اللہ ایک ہے۔ اچھا لفظ قل پہ ذرا آ جائیے، میں ذرا یہ صورت آپ کو سمجھا ہی دوں، سب کو آتی ہے، سارے پڑھتے بھی ہیں، اب ذرا سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نماز کے اندر۔ رٹ رٹائے طوطے ہم نہ بنے۔ اعلان تو تھا توحید کا، اعلان تو تھا توحید کا، اعلان ہونا تھا اللہ کی وحدانیت کا، لیکن کمال ہے آغاز ہو رہا ہے مصطفیٰ کے ذکر سے۔ بھائی کل کس کو خطاب ہے؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کل کا معنی یہ ہوتا ہے اے پیارے حبیب، اس پہ اتفاق ہے ساری دنیا میں، تمام مسلم علماء کا اتفاق ہے، مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے کہ جہاں لفظ کل آتا ہے اس میں مخاطب کون ہوتے ہیں؟ آقا ہوتے ہیں، اور مخاطب کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے۔ اب اعلان توحید کا آغاز ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ فرما رہا ہے توحید میری ہے، پیارے حبیب بیان تو کر دے۔ توحید میری ہے، بیان تو کر دے۔ یہاں بھی قرآن میں یہ ہو جاتا هو اللہ احد، کل کو نکال کے پڑھے هو اللہ احد، بات سمجھ آ جانی تھی۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ پہلے نبیوں کا طریقہ بھی یہی رہا، پہلی کتابوں کا انداز بھی یہی رہا۔ تورات و انجیل و زبور کو پڑھنے کا موقع ملا، اس میں دیکھا وہاں یہی طریقہ ہے، وہاں کوئی حکم نہیں ہے کہ ہاں جی آپ کہہ دیجئے موسیٰ علیہ السلام، نہیں۔ تو پھر اس کا جواب کیا، وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لفظ کل کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک لمحہ کے لیے میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے چلوں۔ لفظ کل سمجھنا اتنا آسان نہیں، یہ لفظ تو صرف دو ہی ہیں، قاف لام، لیکن اس کے اندر اتنے اسرار و معانی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید قرآن کی اور آیات چاہیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جسے کہا جاتا ہے سفر معراج۔ قرآن نے بیان کیا پورا سفر۔ اس سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قریب کیا، اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔
کعبہ قوسین بہت قرب کا مقام ہے، اور او ادنا اس کی مزید اور قرب کی بڑی دلیل ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان کعبہ قوسین میں آقا کا اللہ کے ساتھ قرب ہو گیا، آمنے سامنے ہو گئے۔ بھائی جب کوئی بندہ ایک دوسرے کو بغل گیر ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو دلف کہتے ہیں اہل عرب۔ تو جب بغل گیر ہو گئے تو قرب تو ہو گیا، لیکن اللہ نے اس سے تھوڑا سا اور بھی آگے قرب کیا، فرمایا او ادنا، ہم نے اس سے اور بھی زیادہ قریب کیا۔ مقام دنوب جو ہے وہ اور بھی زیادہ قریب ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے باتیں بھی کی ہیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، ہم نے بھی چاہا کہ وہ باتیں ہمیں کچھ بتا دی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں راز برکھ دیا، اور قرآن نے کیا کہہ دیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے اپنے بندے سے باتیں کی جو باتیں کی۔ اللہ وہ باتیں ہمیں نہیں بتا، کچھ باتیں ہاں اجازت ہوئی وہ آ کے بتا دی سرکار نے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو باتیں راز تھی، کس کے درمیان؟ محب اور محبوب کے درمیان۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ محب اور محبوب کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے درمیان ڈسکلوز نہیں کی جاتی۔ یہاں بھی یہی انداز رہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اچھا یہاں قرآن نے لفظ ایک اور استعمال فرمایا، عبد، یہاں یہ نہیں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَسُولِهِ مَا أَوْحَىٰ، نہیں، یہ رسول کا لفظ نہیں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نَبِيِّهِ مَا أَوْحَىٰ نہیں ہے، کیا لفظ فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے باتیں کی اپنے بندے سے۔ عبد کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ عبد کا لفظ ہے، رسول کا نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے جو کفار مکہ کی طرف سے ہونا تھا۔ اعتراض یہ ہونا تھا کہ اس معراج کے سفر کو ہم جسمانی نہیں مانتے، یہ روحانی ہے، رسول ہے، نبی ہے، بس بات ہو گئی وحی کے ذریعے، اور وہاں پر تو ایک بندے کا جو تشخص ہے وہ بارگاہ خدا میں ممکن نہیں ہے، بس نور تھا مصطفیٰ کا اور اس سے باتیں ہوئی نور کی۔ رب نے فرمایا نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے نور سے نہیں، کسی اور سے نہیں، اللہ نے باتیں کی ہیں ایک بندے سے۔ اور بندہ کب بنتا ہے؟ مفسرین نے اس پہ اتفاق کیا، روح مع الجسد، روح مع الجسد، جب روح اور جسم دونوں ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بندہ۔ روح نہیں ہے، جسم ہے، تو وہ کیا ہے؟ مردہ۔ ایسا ہی ہے نا جی، کوئی فوت ہو جائے، روح نکل جائے، ایک لمحہ کے لیے پہلے وہی شخص تھا، اس کا نام تھا، اور اب کیا کہتے ہیں؟ میت، یہی کہتے ہیں نا جی۔ اب کیا ہے؟ میت کی جناب چارپائی اٹھائیے، میت کے آگے، جنازے کے آگے نہ چلیے، اب نام کا، پہچان کا، وجود سارا ختم۔ کیوں؟ جسم وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے، شکل وہی ہے، وہی بندہ ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ روح نہ رہی تو اب بندہ بندہ نہ رہا، اس کا نام بدل گیا، بن گیا میت۔ ایسا ہی ہے جی۔ اب دوسری صورت ہے، روح ہو اور جسم نہ ہو، روح ہو اور جسم نہ ہو، اس کا کوئی نام بھی نہیں، کوئی وجود بھی نہیں۔ قرآن آئیے سن لیجئے، یسألونک عن الروح، پیارے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ ان سے فرما دیجئے روح کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جو تمہیں نظر آئے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے آپ، بات بہت جلدی سمجھ جائیں گے، مشکل ضرور ہے، بہت مشکل موضوع ہے، لیکن میں آسان کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یسألونک عن الروح، بہت مشکل ہے روح کے بارے میں کوئی بات کرنا، مفسرین نے کئی کتابیں لکھ دی اس ایک لفظ پر۔ یہ امر ربی ہے، پیارے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے، روح نہ رہے تو جسم مردہ اور کہلائے گا میت، اور جسم نہیں ہے، صرف روح ہے، اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی حیات بھی نہیں ہے، اور وہ ٹھوس نہیں ہے، سالڈ نہیں ہے، اور وہ غیر مرئی ہے۔ غیر مرئی کہتے ہیں جو چیز آپ کو نظر نہ آئے،
رات آپ نے دیکھا خواب میں، آپ یہاں جناب رہتے ہیں گوپال نگر میں، یہاں لاہور میں، اور جناب آپ نے خواب میں دیکھا آپ جناب، میں اچھے شہر کا نام لیتا ہوں، آپ حرم میں پھر رہے ہیں، نہ ویزا ہے، نہ جہاز ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، آپ سوئے ہوئے اپنے گھر کے بیڈ روم میں ہیں، اور آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ حرم شریف میں، مدینہ منورہ میں۔ اس سے آگے چلے جائیے جناب، آپ وہ 7 سمندر پار امریکہ تک آپ پھر رہے ہیں، اور اچانک جھٹکا لگتا ہے، آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہاں پڑے ہوتے ہیں؟ لاہور کے اندر۔ تو یہ کیا تھا؟ کمرہ لاک تھا، کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، اور آپ کی وہاں تک وہ جو سیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ جسم کی نہیں تھی، کس کی تھی؟ روح کی۔ وہ کس کی سیر تھی؟ روح کی، اور روح چلی گئی۔ روح نہ دروازے دیکھتی ہے، نہ در و دیوار کو دیکھتی ہے، روح کا وجود اس معاملے سے بہت اوپر کا ہے، روح کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آگئی جی؟ وہ اپنے وجود میں جہاں چاہے چلی جائے۔ تو پتہ چلا عبد کب بنتا ہے؟ جب جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے جب اپنے محبوب سے بات کی تو بات کرتے وقت نہ صرف روح تھی، نہ صرف جسم تھا، بلکہ جسم مصطفیٰ بھی تھا، جسد مصطفیٰ بھی تھا، اس میں روح مصطفیٰ بھی تھی، دونوں چیزوں کا کمبینیشن۔ اب سمجھ گئے عبد کا معنی؟ تو اس لیے جب عبد تھا تو دست مبارک بھی تھے، عبد تھا چشمان مبارک بھی تھی، عبد تھا یہ جناب آپ کے طٰہٰ کا تاج بھی تھا، جس میں مبارک عبد تھا تو لسان اطہر بھی تھی، اور جس میں پاک کا سارا وجود تھا، سب کچھ تھا۔ تو اسی وجود کے ساتھ ایک وجود ملا، اور پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ تصویر بن گئی۔ اب ظاہر ہے جب آنکھیں تھیں، اور واہ واہ، قرآن نے اگلا اعتراض بھی دور کر دیا۔ ہو سکتا ہے ہم کوئی بات کرتے کہتے نہیں جذبات میں بات ہو گئی ہے، قرآن نے اگلی بات بھی کی، ما زاغ البصر وما طغى۔ ظاہر ہے اللہ کو دیکھنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ یہاں ایک کلیم بھی تھے، بہت بڑے نبی اور رسول تھے، جنہیں اللہ نے فرمایا میرا کلیم ہے، باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بہت بڑے شان والے رسول اور نبی۔ کہا اللہ آرے نہیں، باتیں کرتا ہے، کبھی سامنے آ کے بھی دکھا دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، نہیں باتوں پہ رہے، مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر جب بار بار کہا، اللہ سے بڑا پیار تھا، اور اللہ کو ان سے پیار تھا، کلیم جو تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میں دکھاتا نہیں، جلوہ ڈالتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جلوہ ڈالا، قرآن کہتا ہے فخر صاعقہ موسیٰ، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں یہ ایک بھی حدیث نہیں پڑھ رہا، میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، ایک ہی ہے، ایک بھی حدیث میں نے نہیں پڑھی، اور میں آیتیں ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن تو سب کا ہے نا جی، کوئی جس فرقے کا ہے، مسلک کا ہے، مشرب کا ہے، قرآن تو سب کا ایک ہے۔ اور جو قرآن کو نہیں مانتا اس کو منوانے کا ہماری ضرورت بھی نہیں، قرآن سے آگے کی تو بات ہے نہیں، اللہ کا کلام۔ اچھا اب وہ نہیں برداشت کر سکے، اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جب ہمارے محبوب نے ہمارے جلووں کو دیکھا، ہماری ذات پاک کو دیکھا، کوئی تھے بے ہوش ہو گئے جلوے سے، ہمارے محبوب نے جب دیکھا تو نگاہوں سے ایسے دیکھا، نہ نگاہ پلٹی نہ بے ہوش ہوئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، کوئی اور مرحلہ ایسا نہیں آیا۔ تو پھر کیا تھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم اپنے بندے سے باتیں کرتے رہے۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، اب واپس آ جائیے جہاں سے آغاز کیا تھا، قل۔ باقی نبیوں نے تو کہا اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، اب آ جائیے لفظ قل، اے حبیب تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے، قل تو فرما دے۔ مولا کیا وجہ؟ اب یہاں سارے قانون ہی بدل گئے۔ فرمایا اس لیے میرا نبی اور رسول جو ہے اس کا سچا ہونا اللہ کی صداقت ہے، اور نعوذ باللہ اس کا لاجواب ہو جانا رب کے لاجواب ہونے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ نبی اور رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اگر نعوذ باللہ نمائندہ شکست خوردہ ہو جائے تو مالک شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ سارے نبیوں میں سے کسی ایک نبی نے اللہ کے وجود پاک کو سامنے نہیں دیکھا تھا، اگر وہ کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، اگر کوئی کھڑا ہو جاتا، ہاں موسیٰ علیہ
السلام بتائیے اللہ کو آپ نے دیکھا ہے جس کے بارے کہتے ہو ایک ہے، تو میرا نبی کیا کہتا؟ سمجھے نکتہ؟ میرا نبی کیا کہتا؟ اس نے تو خود نہیں دیکھا، اور وہیں پر وہ جیت جاتا اور میرے نبی کا موقف کمزور پڑ جاتا۔ لیکن اب آ جائیے، جب میرا محبوب آیا تو میں نے انداز بدل دیا، فرمایا پیارے حبیب اب یہ آیت نہیں چلے گی کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، قل اے نبی تو فرما دے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی کھڑا کے پوچھے گا اے محمد عربی بتائیے آپ نے رب کو دیکھا ہے جس رب کی بات کرتے ہیں؟ ہاں، میرا محبوب فرمائے گا میں نے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا۔ قل هو اللہ احد۔ اب کچھ سمجھ آئی قل واللہ کی؟ قل هو اللہ احد۔ اب یہ ذہن رکھ کے قل واللہ پڑھیے گا، آپ کو ذوق آئے گا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اور پھر اعلان ہوا، اعلان توحید باری تعالی ہو رہا ہے لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اب اگلی بات ذرا سمجھیے، اصل توحید کیا ہے؟ توحید سمجھنے کے لیے ہمیں ذات مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ اصل اعتماد کہاں پہ کھڑا ہے سارا؟ اصل ساری بات کہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی؟ چونکہ یہاں رب نے خود نہیں اعلان کیا کہ لوگوں میں کہہ رہا ہوں میں ایک ہوں، یہاں اعلان کروایا گیا ہے، اور کس کی زبان عطر سے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ اب آپ کو آنا پڑے گا زبان مصطفیٰ پہ اور کردار مصطفیٰ پہ، اخلاق مصطفیٰ پہ اور زبان مصطفیٰ پہ آ کر یہ ہمیں ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جب بھیجا نا تو آتے ہی ابھی بنگھوڑے میں تھے، ابھی گود میں تھے، آ کر اعلان نبوت کر دیتے، لیکن محبوب سے اعلان نہیں کروایا۔ یا نبی بچپن سے رسول نہیں تھے ہمارے نبی؟ وہ تو تب تھے جب آدم بھی نہیں تھے، جب آدم بھی نہیں تھے تب بھی نبی اور رسول تھے۔ وجہ کیا ہے؟ 40 سال تک اعلان کیوں نہیں کروایا؟ بھئی 63 برس کی زندگی ہے، 40 سال ویسے ہی گزروا دی، اعلان نبوت بھی نہیں کروایا۔ 40 سال تک الگ رہے، معاشرے میں رہے، ایز اے کامن پرسن، عام آدمی کے طور پہ رہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بات نہیں کی میں نبی ہوں، کبھی بات نہیں کی میں رسول ہوں، کبھی نہیں فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، کبھی نہیں بتایا لوگوں سارے نبی بعد میں بنے ہیں میں پہلے بن گیا تھا، کبھی نہیں فرمایا۔ 40 سال لوگوں میں رہے، ابن عبداللہ رہے۔ کیا رہے؟ ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا۔ سارے لوگ یہی کہتے تھے عبداللہ کا بیٹا، اور کبھی کہتے تھے ابو طالب کا بھتیجا۔ یہ 2 نام رہے آپ کے، اور محمد رہا یا احمد رہا، یہ نام رہا۔ کبھی کسی نے نبی رسول کی بات ہی نہیں کی، اور لوگوں نے کیا کہا ان میں درمیان میں رہے۔ اب کیا ہوا؟ کافروں کی امانتیں آ رہی ہیں، منافقوں کی امانتیں آ رہی ہیں، عیسائیوں کی امانتیں آ رہی ہیں، یہود و نصارہ کی امانتیں آ رہی ہیں، وہ رکھ رہے ہیں، ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ صداقت کے ساتھ اتنے پیکر بن گئے کہ یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین اور بت پرست سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں جو ابن عبداللہ ہے نا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو ابن عبداللہ ہے، جو محمد بن عبداللہ ہے، ان کی بات میں کہہ رہا ہوں، جو یہ محمد بن عبداللہ ہے نا جی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں کے گھاٹے آ جائیں جھوٹ نہیں بولتے، اور اتنا دیانتدار ہے، اتنا دیانتدار ہے، جیسے امانت دی جاتی ہے ویسے ہی امانت واپس کرتا۔ 40 سال یہ اعلان ہوتا رہا، کس معاشرے میں؟ جو معاشرہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وجہ پیچھے کچھ اور تھی، لاجک کچھ اور تھی۔ جب 40 سال تک یہ اعلان کروا لیے، ڈنکے بج گئے، ساری دنیا مان گئی کہ جناب اس جیسا صادق اللسان کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، اور ان جیسا امین کوئی اور نہیں ہے۔ جب بات پکی ہو گئی نا کہ کافروں نے بھی، سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب سارے مان گئے ہیں کہ تو سچا ہی ہے، اب کہہ دینا اللہ ایک ہے، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ یہی تو مر گئے سارے کافر، کہتے ہوئے 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 40 سال تو ہم اسے صادق کہتے رہے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے جھوٹ بول رہا ہے۔ لاجواب کر دیا، قل
هو اللہ احد. وقت ختم ہو گیا, بڑے دل سے موضوع تھے, پھر کبھی اس پہ قل هو اللہ احد وما علینا الا البلاغ.